ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ طلاق کی کتنی قسمیں ہیں؟ الجواب باعتبار طریقہ کے طلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ طلاق مباح چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ پھر بھی اگر آپ ضرورت کی وجہ سے طلاق دینا چاہتے ہیں تو پھر اس کی 3 طریقے ہیں۔ ایک ہے احسن، دوسرے نمبر پر ہے حسن، اور تیسرے نمبر پر ہے بدعی، طلاق بدعی۔ فقہاء کرام نے اس کی تفصیل یوں کی ہے، صاحب ہدایہ نے اور دوسرے فقہاء کرام نے، کہ الطلاق علی 3 اوجہ احسن و حسن و بدعی۔ پھر تفصیل یہ کہ فالاحسن ان یطلق الرجل امرأته تطلیقة واحدة فی طہر لم یجامعها فیہ ویترکها حتی تقتضی عدتها، کہ طلاق احسن یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے ایسی طہر میں لم یجامعها فیہ، کہ جس میں اس نے اپنی بیوی کے ساتھ جماع نہ کیا ہو، اس کو طلاق دے، ویترکها، پھر اس کو چھوڑ دے، پھر اور طلاق نہ دے، حتی تقتضی عدتها، یا تک کہ 3 طہر 3 حیض گزر جائے تو یہ عورت اس سے الگ ہو جائے گی، پھر کسی اور جگہ جا کر وہ نکاح کر سکتی ہے۔ ایک قسم یہ ہے جسے احسن کہا جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پر ہے والحسن۔ حسن طلاق کیا ہے؟ حسن طلاق وہ یہ ہے کہ ان یطلق المدخول بها 3 فی 3 اطہار، کہ آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے 3 طہر میں، یعنی جب ایک طہر آئے تو اس کو 1 طلاق دے، پھر دوسرا طہر آئے اس کو دوسرا طلاق دے، اور جب تیسرا طہر آ جائے تو اس کو تیسرا طلاق دے۔ یہ ہے حسن۔ سب سے بہتر تو احسن ہے، لیکن دوسرے نمبر پر حسن ہے۔ اور تیسری قسم ہے، تیسرا طریقہ ہے بدعی۔ بدعی طلاق کیا ہے؟ ان یطلقها 3 بکلمۃ واحدۃ او 3 فی طہر واحد، کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے ایک کلمہ کے ساتھ کہ تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، جس طرح پٹھان حضرات بہت زیادہ دیتے، پھر مولوی صاحب کے پاس آ جاتا ہے کہ میں نے تو 3 طلاق دے دی ہے، کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟ اور آج مجھ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ میں نے اپنی بیوی کو 10 طلاقیں دی ہے، تو 10 طلاق دینے کی ضرورت کیا ہے؟ طلاق تو ناپسندیدہ عمل ہے مباح چیزوں میں، ضرورت کی وجہ سے آدمی دے سکتا ہے، لیکن 1 طلاق دے اور ایسی طور میں دے کہ جس میں آپ نے جمع نہ کیا، کیونکہ جب آپ 1 طلاق دو گے، اگر آپ پچھتاؤ گے تو آپ رجوع کرے پھر، لیکن جب آپ نے 3 طلاقیں دی، 10-20 طلاقیں دی، پھر تو رجوع ممکن ہی نہیں ہے۔ تو طلاق بدعی یہ ہے کہ آدمی یطلقها 3 بکلمۃ واحد، ایک ہی کلمہ کے ساتھ کہ تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، یہ 3 طلاقیں تھیں۔ پھر غیر مقلدین کے پاس چلے جاتے ہیں کہ حضرت میں نے تو اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی، کیا کروں؟ پھر وہ ان سے تفصیل بھی نہیں پوچھتے، کہتے 3 طلاق وہ 1 طلاق سمجھی جاتی ہے، کیونکہ یہ تو بدعی ہے، ناجائز عمل ہے، ناجائز عمل تو واقع نہیں ہو سکتا۔ ہم کہتے ہیں ناجائز عمل ہے لیکن اس کے بعد بھی واقع ہو سکتا ہے۔ اور دیکھیں پھر ان واقعات سے استدلال کرتے کہ یہ تو سیاستاً 3 طلاقوں کو 3 کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاق 1 سمجھی جاتی تھی، لیکن وہاں پر بھی ڈنڈی مارتے یہ لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو 3 طلاقیں 1 سمجھی جاتی تھی، وہ چونکہ دیانت کا زمانہ تھا، آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا، لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ میری بیوی کو 1 طلاق ہے، باقی جو 2 ذکر کرتے تھے یہ بطور تاکید کے ذکر کرتے تھے کہ میں پختہ طلاق دینا چاہتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابھی وہ دینداری نہیں رہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں میں تھی، لہٰذا کوئی تاکید ماکید نہیں ہے، 3 طلاقیں 3 سمجھی جائے گی۔ اور یہ جو بات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی
صحابہ کرام کا جمع غفیر موجود تھا، گویا سکوتی اجماع اس بات پر منعقد ہو گئی ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہے۔ آج جب یہ آدمی مولوی کے پاس جاتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی، وہ کہتے ہیں نہیں یہ ایک ہے، اس واقعے کی طرف نہیں دیکھتے۔ ایک تو صحابہ کے اجماع ہوا ہے، دوسرے نمبر پر بالفرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو 3 طلاقیں تھی وہ 2 طلاقیں تاکید سمجھی جاتی تھی۔ آج کل عوام تاکید تو نہیں سمجھتے، وہ جو 7-8 طلاقیں دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالکل تم فارغ ہو مجھ سے۔ بس کیا کرے الامان الحفیظ۔ قیامت کے علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جہال جو ہے وہ بڑے بن جائیں گے، ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو عوام ان چیزوں کو نہیں سمجھتے۔ جب انہوں نے 3-5 طلاقیں دی تو اس کا مقصد 3 ہی ہوتا ہے، تاکید ماکید نہیں ہوتا۔ تو طلاق کی بدعت یہ ہے کہ آدمی اپنے بیوی کو طلاق دے ایک کلمہ کے ساتھ 3۔ ایک صورت یہ ہے کہ ایک کلمہ کے ساتھ اس کو 3 طلاقیں دے دیں۔ اور او ثلاثا فی طہر واحد، یا ایک طہر میں اس کو 3 طلاق دے۔ ایک کلمہ کے ساتھ نہ دے، الگ الگ کلموں کے ساتھ دے کہ تجھے طلاق ہے، لیکن ایک طہر کے اندر 3 طلاقیں دے، یہ بھی طلاق کی بدعت ہے۔ تو طلاق ضرورت کی وجہ سے آپ دے سکتا ہے، لیکن طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ احسن ہے، بہتر طریقہ ہے، اس کو آپ اپنائے، بدعی طریقے سے اپنے آپ کو بچائے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔